بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیر وائس چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارا مقصد ہے سب سے اچھا نمونہ پر گفتگو کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے سب سے اچھا نمونہ ہے۔ حدیث و سیرت اور تاریخ کی کتابوں کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اسوہ حسنہ کی زیادہ پیروی ہی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں پسند تھی وہ ہمیں بھی پسند ہونی چاہیے۔ جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھی وہ ہمیں بھی ناپسند ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اخوت اور بھائی چارے کی سختی کے ساتھ تاکید فرماتے تھے، اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہر مسلمان کو اپنا بھائی سمجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے والی، محتاجوں کے داتا، بیواؤں کے سرپرست، مسلمانوں کے رہبر، حتیٰ کہ کافروں اور مشرکوں کے لیے بھی رحمت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کا معیار دراصل ان کی اوصاف کو اپنانا ہے۔ ہم جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں وہ اخلاق کے سب سے اعلیٰ مرتبے اور بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔ یہ بات میں نہیں لکھ رہا، کسی انسان کی بات نقل نہیں کر رہا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ قرآن حکیم کی سورہ القلم کی 4 آیت کا ترجمہ یہ ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: میں تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ اخلاق کی فضیلتوں کو کمال کے درجے تک پہنچا دوں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی بڑائیوں سے انسانی تاریخ روشن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ ایسا نمونہ نہ پہلے دنیا نے دیکھا نہ آئندہ دیکھے گی۔ مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی، یعنی وہ لوگ بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بلندیوں کو ماننے پر مجبور ہیں۔ برطانوی مفکر جارج برنارڈ شاہ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود ہوتے تو دنیا میں امن ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنوں کے ساتھ ہی نہیں، رشتہ داروں کے ساتھ ہی نہیں، دوستوں کے ساتھ ہی نہیں، دشمنوں کے ساتھ بھی اخلاق برتے اور وہ عمدہ سلوک کیا جس کی مثال نہیں مل سکتی۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہمارے لیے ہر لحاظ سے بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو دین اور دنیا دونوں کی بھلائی کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس کے محبوب تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان بھی تھے۔ خود اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا ہے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے اعمال ہر انسان کے لیے قابل عمل ہے، اور ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ یہ نہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سی باتیں مجھ میں کہاں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو زندگی کا آسان اور سچا طریقہ سکھایا، اور جو کچھ فرمایا اس پر عمل کر کے بھی بتایا۔ اس لیے ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اس طریقے کو اپنائیں۔ اسلام آسان دین ہے، اسلام ایسا طریقہ زندگی ہے جس پر عمل کرنے سے انسان کو تکلیف نہیں ہو سکتی، جس پر عمل کرنے سے انسان کو سکون اور خوشی حاصل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو ہر مسلمان کے لیے فرض قرار دیا ہے۔ سب سے بڑی دولت علم ہے۔ روپیہ پیسہ آنے جانے والی چیز ہے، لیکن علم ہمیشہ رہنے والی، ہمیشہ طاقت دینے والی، ہمیشہ مدد کرنے والی چیز ہے۔ ہم جتنا بھی علم حاصل کریں گے اتنا ہی خوش رہیں گے، لہٰذا ہمیں دولت حاصل کرنے یا بڑھانے کے بارے میں نہیں، اپنا علم بڑھانے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اس طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔